الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ. محبت ایک تو طبعی ہوتی ہے، محبت ایک تو طبعی ہوتی ہے، جیسے اولاد کو باپ کی یا باپ کو اولاد کی محبت. اس محبت کی بنیاد طبعی وابستگی و پسند اور فطری تقاضا ہوتا ہے. اس میں عقلی یا خارجی ضرورت اور دباؤ کا دخل نہیں ہوتا. اس کے برخلاف ایک محبت عقلی ہوتی ہے جو کسی طبعی و فطری وابستگی اور تقاضے کے تحت نہیں ہوتی بلکہ کسی عقل، ضرورت و مناسبت اور خارجی وابستگی کے تحت کی جاتی ہے. اس کی مثال مریض اور دوا ہے. یعنی بیمار شخص دوا کو اس لیے پسند نہیں کرتا کہ دوا لینا اس کا طبعی اور فطری تقاضا ہے بلکہ یہ دراصل عقل کا تقاضا ہوتا ہے کہ اگر بیماری ختم کرنا ہے اور صحت عزیز ہے تو دوا استعمال کرنی ہوگی، خواہ اس کی دوا کی تلخی اور کرواہٹ طبیعیت پر کتنا ہی باریک کیوں نہ ہو. اسی طرح اگر کسی شخص کی جسم کا کوئی حصہ تھوڑی فاسد مادے سے بھر گیا تو آپریشن کے لیے اپنے آپ کو کسی ماہر جراح اور سرجن کے حوالہ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کی نظر میں آلات جراحی کی چمک و دمک اچھی لگتی ہے یا اس کی طبیعت اپنے جسم کی اس حصہ پر نشتر زنی کو پسند کرتی ہے، بلکہ یہ عقل و دانائی کا تقاضا ہوتا ہے کہ اگر جسم کو فاسد مادے سے صاف کرنا ہے تو خود کو اس جراح یا سرجن کے حوالہ کر دینا ضروری ہے. کسی چیز کو عقلی طور پر جاننے اور پسند کرنے کی وہ کیفیت جس کو عقلی محبت سے تعبیر کرتے ہیں بعض حالات میں اتنی شدید، اتنی گہری اور اتنی اہم بن جاتی ہے کہ بڑی سے بڑی طبعی محبت اور بڑے سے بڑے فطری تقاضے پر بھی غالب آ جاتی ہے. بس یہ حدیث ذات رسالت سے جس محبت اور وابستگی کا مطالبہ کر رہی ہے وہ علماء و محدثین کی نزدیک یہی عقلی محبت ہے، لیکن کمال ایمان و یقین کے بنا پر یہ عقلی محبت اتنی پر اثر، اتنی بھرپور اور اس کے قدر جذباتی و وابستگی کے ساتھ ہو کہ طبعی محبت پر غالب آ جائے. اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی ہدایت اور کسی شرعی حکم کی تعمیل میں کوئی خونی رشتہ جیسے باپ کی محبت، اولاد کا پیار یا کوئی بھی اور طبعی تعلق رکاوٹ ڈالے
تو اس ہدایت رسول اور شرعی حکم کو پورا کرنے کے لیے اس خون کی رشتے اور طبعی تقاضا و محبت کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ ایمانیات اور شریعت کی نقطہ نظر سے یہ بہت بڑا مقام ہے، اور یہ مقام اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب ایمان و اسلام اور حب رسول کا دعویٰ کرنے والا اپنے نفس کو احکام میں شریعت اور ذات رسالت میں فنا کر دے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا و خوشنودی کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد حیات نہ ہو۔ مثال کے طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جاری ہوتا ہے کہ اہل ایمان جہاد کے لیے نکلے۔ اس حکم کے تعمیل میں اہل ایمان دشمنان دین سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں پہنچتے ہیں۔ جب دونوں طرف سے صف آرائی ہوتی ہے اور حریف فوجیں آمنے سامنے آتی ہے تو کسی مسلمان کو اپنا لڑکا دشمن کے صف میں نظر آتا ہے اور کس کو اپنا باپ۔ اب ایک طرف تو طبعی محبت ہے جو کیسے گوارا کر لے کہ اپنی تلوار اپنے باپ یا اپنی ہی اولاد کے خون سے رنگ جائے، دوسرے طرف حکم رسول ہے کہ دشمن کا کوئی بھی فرد تلوار کی زد سے امان نہ پائے، وہ اپنا باپ یا بیٹا کیوں نہ ہو۔ تاریخ کی ناقابل تردید صداقت گواہی دیتی ہے کہ ایسے نازک موقع پر البر کے لیے بھی ذہنی کشمکش میں مبتلا نہیں ہوتی۔ ان کو یہ فیصلہ کر لینے میں ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں ہوتی کہ نازک موقع پر ان کو یہ فیصلہ کر لینے میں ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں ہوتی کہ حکم رسول کے سامنے نہ باپ کی محبت کوئی معنی رکھتی ہے نہ اولاد کی، اور پھر میدان جنگ میں باپ کی تلوار بے دریغ اپنے اولاد کا خون بہاتی نظر آتی ہے اور بیٹا اپنے باپ کو موقع نہیں دیتا کہ بچ کر نکل جائے۔ بہرحال حدیث کا حاصل یہ کہ تکمیل ایمان کا مدار حب رسول پر ہے۔ جس شخص میں ذات رسالت سے اس درجہ کی محبت نہ ہو کہ اس کی مقابلہ پر دنیا کی بڑے بڑے رشتے، بڑے بڑے تعلق اور بڑی بڑی چیز کی محبت و چاہت بھی بے معنی ہو، وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، اگرچہ زبان اور قول سے وہ اپنے ایمان و اسلام کا کتنا ہی بڑا دعویٰ کر لے۔